جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور میں اپنا الحمدللہ 21واں روزہ اختیار کر لیا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حساب سے اپنا جو ہے روزہ اختیار کیجئے، جس طرح کراچی اور کوئٹہ میں اور جن جن علاقوں میں ابھی وقت باقی ہے تو آپ سحری کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر روزہ قائم کیجئے۔ خواتین و حضرات، اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ ناظرین، آج ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے۔ ان 12 بچوں میں سے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے لاڈلے تھے۔ آپ کی پیشانی پر نبوت کے نشان نمایاں تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو ان کے والد نے سختی سے ان کو منع فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، یہ خواب ان کو مت بتانا، کیونکہ یہ لوگ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چلیں گے۔ اور خواتین و حضرات، یہی ہوا کہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں پھینک دیں۔ چنانچہ سب بھائی اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور اصرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کسی طرح لے جائیں، اور وہ والد ان کے راضی ہو گئے۔ ناظرین، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہاں جاتے ہی انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ پھر سب کے سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے پل بھر میں زمین تک کا سفر طے کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سہارا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر اور ان کا کرتا بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور گھر کے قریب پہنچ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے اور گھبرا کر گھر سے باہر تشریف لے آئے اور تمام بھائیوں کے رونے کا سبب پوچھنے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہم لوگ بھٹکتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے، لیکن ایک بھیڑیا آیا اور وہ انہیں کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کرتے پر خون تو لگا دیا خواتین و حضرات، مگر اسے پھاڑنا بھول گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نظر کے کرتے کو دیکھا تو فرمایا کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے اور کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کا مکر و فریب بھانپ گئے تھے، اور فرمایا کہ بڑا ہی سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا، مگر کرتے پر ذرا سا خراش بھی نہیں آیا، یعنی ذرا سا خراش کا نشان بھی نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ تم لوگوں کی کارستانی ہے۔ وہ سب بھائی مل کر اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہے۔ ادھر خواتین و حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ اتفاق سے قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ جب ڈول اوپر کھینچا تو آپ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور خوشی سے پورے قافلے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بتانے لگا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا اس نے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ مسلسل اس کنویں پر نظر رکھے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کنویں میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا اور اس کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، اور قافلے والوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جاتے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ کسی کام کا نہیں، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو نہایت سستے داموں میں ہم اس کو فروخت کرنے کو تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اسے اتنی دور جا کر فروخت کرنا کہ اس کی خبر بھی یہاں تک نہ پہنچے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھ فروخت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مزید کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں اسی واقعے کو آگے بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے اسی سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ اب ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ جی یاسر۔